معروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں ماشاءاللہ آپ میری مخدومہ کے عزادار تشریف فرما ہیں، کوشش فرما لیں کہ صلوات سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے فرمان اللہم صلی علی محمد مال محمد وجل فرض آل محمد۔ یا رسول اللہ ہے اجازت جنہوں کو شروع کریں ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی دعائیں مولا قبول فرمائے، بیماروں کو مولا صحت عطا فرمائے، ملک مرید صاحب کو مولا شفا عطا فرمائے، اور جتنے عزادار مریض ہیں مالک تمام کو صحت عطا فرمائے، زیارات مقدسہ مولا نصیب فرمائے، حج بیت اللہ مولا نصیب فرمائے، سیدہ کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو ہاتھ مجلس حسین میں بلند ہیں مالک جلدی جلدی سب کو زواری نصیب فرمائے، حضرت حسین کے صدقہ میں مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، جتنے جوان ہیں جو اس منتظمین ہیں متولیان امام بارگاہ ہیں بانیان ہیں آپ عزادار ہیں سیدہ کونین، قدم قدم پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، جتنے آپ کے مرحومین ہیں جتنے بانیان کے مرحومین ہیں ملت کے شہداء ہیں، اور آج ایک بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہوئی تھی سلطان العلماء ابو الفصاحت قبلہ اللہ مغزنفر عباس صاحب، اتنے بڑے عالم جو نہ کوئی آیا نہ ان کی مثال ہو سکتی ہے، مالک ان کے بھی درجات اور آپ کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے، شہنشاہ معظم قبلہ کو اور آپ کے مرحومین کو سید الشہداء کو جواد میں جگہ عطا فرمائے، معرفت آل محمد مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات گزاریں بڑے پڑھے لکھی شخصیات محسنین عزاداران بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائیں، سب کے لئے شکر گزار۔ اللہ نے سورۃ رعد میں ایک آیت پڑھنی ہے، رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بادل چلاتا ہے، سبحان اللہ، اسی کے نام پر اللہ نے سورت بھی رکھی سورۃ رعد۔ اللہ نے اس آیت میں رعد فرشتہ اور تمام فرشتوں کی عبادت کی وجہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری آئے چونکہ اتنا پڑھا لکھا ماحول ہے، روحانی نورانی مجالس ہو رہی ہیں، یہ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بنتے ہیں کہ آپ جیسے سامعین اور اتنی ماحول بن جاتے پھر بات ہو جاتی ہے، ورنہ باتیں یہ ہر روز نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جنہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کیوں عبادت کرتے ہیں فرشتے اور رعد فرشتہ، ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح الرعد بحمدہ
والملائکۃ من خیفتہ، اللہ کہتے ہیں رات فرشتہ اور سارے فرشتے مجھ اللہ کی عبادت ایک وجہ سے کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے. تھوڑے بندے بولے ہیں جی، چلے پھر بھی محبت پیش ہو گئی ہے جی. یار کبھی کبھی چھیڑ دیا کرو پہلے مرحلے میں. بھئی وہ رات بھی ایک فرشتہ ملائکہ ہے، الگ اس کا نام الگ لیا ہے، اس کے نام پر پورا صورت بنا دیا ہے. پتہ نہیں یہ بھی کیا مقام لگتا ہے، اس کو چھیڑیں گے تو پھر یہ پہلے نہیں بول رہے. فرمایا رات فرشتہ. بابا سمر صاحب مولا آپ کو صحت دے. حسن، کمیل، قیس، قوسین، تمام حسن کے بچے، بیٹے طاہر، مٹھی خان، یہ تمام عزادار، ملک مرید صاحب، ثقلین، تمام کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. آپ کے لیے بزرگان کے لیے زیادہ دعائیں کرتا ہوں. جوان جو آتی ہو تو آپ سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ آپ کو ہی آنا چاہیے. بزرگ الہ یامی رات فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کہتے ہیں میری عبادت ایک وجہ سے کرتے ہیں، میرے ڈر کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سورۃ انبیاء پڑھنا، جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کی شجرے سے ظاہر ہونے والے انبیاء کے کچھ نام لیے ہیں، کچھ جہاں وہ نام ختم ہوتے ہیں وہیں پہ بتا رہا ہے کہ نبی میری عبادت کیوں کرتے ہیں. واہ 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 واہ. مل گئے چند لوگ مجھے، مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. راستہ بنا لو تھوڑا سا، پھر اگلی منزل آسان ہے، بچے کو سمجھ آ جائے گی. یعنی فرشتے عبادت کرتے ہیں اس میں صرف ڈر کی وجہ سے. نبیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ڈر اور لالچ کہ انبیاء کو میرے ساتھ کچھ کام ہے، انہوں نے امت بخشوانی ہے، کسی نے کامیابی کی سند لینی ہے. واہ واہ واہ. تو نبی یار تھوڑے سے ادھر ماننے والے تھوڑی مدد کر دو، آج کر دو جی ہے ادھر جاؤ. کہ فرشتے عبادت صرف ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. نبی میں خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. قرآن ابھی جا کے پڑھ لو یا بھی لے آؤ. انبیاء کی عبادت میں خوف اور لالچ دونوں ہیں، ملائکہ کی عبادت میں صرف خوف ہے. مسجد قباء کے محراب میں ایک میں نے عابد ازلی دیکھا ہے جو اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کر کہہ رہا ہے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت. علی اللہ سے کہہ رہا ہے تیری عبادت نہ میں ڈر کی وجہ سے کرتا ہوں. دیو 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 دیو. آباد و شاد رہو. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان حق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیرات والے لوگ مل گئے ہیں. حسن عمار بھائی مولا آپ کو سلام. بابا جی سرکار میرے جو بڑے بیٹھے ہیں آپ بھی خوش بیٹھے ہیں پیچھے. سعید خان مولا کی قسم ہے یہ علی ہی کہہ سکتا ہے. صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. تھکنا نہیں یار، حیدری آئے. حکیم صاحب ادھر والے راضی بیٹھے میں آپ کو زیادہ دیکھ رہا ہوں. بزرگ نہیں جوان، بزرگ دعا دیتے رہے. جوانوں کو معافی نہیں ہے. سارے بلند علی ہے. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ ترس نہیں تو اور کیا ہے. ہم کرم مننے کا اور ہوتا ہے، ہم ترس والے لوگ ہیں. ہم پر ترس ہے اور یہ ترس کھاتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی مومن کام ایسا کر لیتا ہے پھر ان کو ترس آ جاتا ہے چل معافی دے دو. مولا کی قسم ہے حقیقت یہی ہے. علی اللہ سے کہہ رہے ہیں میری عبادت، میں تیری عبادت نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں. واہ واہ واہ. اسی مسجد قباء کے محراب میں بیٹھے تھے علی تنہا اکیلے. مدینے سے باہر ایک مسجد ہے. علی نے ہاتھ اٹھائے جلی کی بارگاہ میں.
اور جملہ کہا، حوصلہ پہلے پیدا کرے بندہ علی جتنا. مہربانی صاحب، ملک صاحب مہربانی، حوصلہ تو پیدا کرے. علی کہتے پروردگار ہے تو بھی علی، ایک ایک لفظ کی قیمت چاہیے. میرا نام بھی تو نے علی رکھا، تو میں بھی علی، تو ادھر علی میں ادھر علی. تو ہے لا شریک. اس وقت میرے ساتھ بھی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. آج دونوں حسن مجھے قیمت نہ ملی تو کل پھر جن کو یہ پسند کرتے وہی پڑھے گا، میں سنوں گا. مجھے مولا کی قسم، علی کہتے ہیں دونوں، تو ہے لا شریک، تو میں اکیلا ہوں. علی کہتے ہیں آج دونوں علی حساب نہ کریں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. واہ 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 واہ. فراز شاہ مہربانی بھائی جان، آپ کو واہ واہ ہے ساری. یہ جوانوں کو واہ واہ ہے، ماتمیوں کو واہ واہ ہے، میرے مولا کے عزاداروں کو واہ واہ ہے، یہ خیرات دینے والے کو واہ واہ ہے. حیدر یار کیا لطف آ رہا ہے آپ کی سماعت. ہاں آپ راضی؟ تھینک یو بیٹا، سلامت رہو، دعائیں دے رہا ہوں میں آپ کو. بھائی جان سلامت رہیں آپ. ہاتھ بلا. حیدری تو نے میرے لیے کیا کیا، میں نے تیرے لیے کیا کیا. یہ بات بندہ اللہ سے کر رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں پروردگار مشیت تیری ہوتی ہے پر حرکت تو میری ہوتی ہے. واہ 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 واہ. 1 2 3 4 جوان ہاتھ بلند نہیں فرما رہے. ایک باری میرا دل کر رہا ہے ہاتھ بلند کر لو جوان. حیدری میں نے کہا تھا نا معافی مانگ لینی چاہیے، دے دیئے معافی. مولا کی قسم ہے مشیت تو تیری ہوتی ہے، ارادہ تو تیرا ہی ہوتا ہے پر حرکت تو میری ہوتی ہے. ایک لفظ ہے خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں. اڑ جائے چر جائے کدھر جائے اتنے بزرگان میرے بیٹھے، بس وہ سفید ریش جو میرے باپ بیٹھے دعا دینا، بچوں کو معافی میں نہیں دینے لگا ہوں. علی کہتے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا، اور میں نہ ہوتا تو تیرا بھی ظہور نہ ہوتا. پتہ ہی نہ چلتا زمانے کو اللہ ہے بھی کہ نہیں. حیدر تھک کے نہیں یار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل بات پہ بولے ہو، یہ ہتھوڑا برداشت کیا ہے آپ نے. فضیلت امیر المومنین کا آپ کو مبارک دے رہا ہے جعفر آپ کی رات. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ برداشت کر گئے میرے مولا کی حقیقت. جی آپ جی ہو ایسے چکروں میں پھنسے ہوئے تو علی میں ترقی کر. ادھر والے دوست تھوڑے جوان. حیدری آج کس نے بتایا تمہیں اللہ؟ انہی نے بتایا ہے. انہوں نے صرف بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، پر بتایا ایسا ہے کہ پھر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. مولا کی قسم مولا کی قسم میں نے اللہ سے سوال کیا، چونکہ معصوم کا حکم ہے کہ جب آپ بستر پہ لیٹیں تو ہم 14 میں سے کسی کے ساتھ یا ہمارے اللہ کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کیا کرو. سرگوشی کہتے ہیں کان پہ منہ رکھ کے تو وہ ایستا ایستا ہم تمہاری سوالوں کا جواب
کسی نہ کسی طریقے سے تم تک پہنچائیں گے۔ میں نے بارگاہ خدا میں ہاتھ باندھے، میں نے کہا ڈر لگتا ہے پر مجھے 14 کا سہارا تو ہے۔ اللہ کہتے چل بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں کہ پروردگار تو نے منوایا ہے علی کو، اللہ نے منوایا ہے، ہم نے خود نہیں مانا، علی نے منوایا ہے مالک تجھے۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو ہے بھی اللہ، علی ہے بھی معلوم، تو صرف قادر نہیں قدرت کا خالق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی ذات ہے بھائی جان، تم تو علی پہ پھنس گئے۔ جب علی تک پہنچ جاؤ تو پھر اللہ مل جاتا ہے، اور تم لیکن پھنسے ہوئے اتنے ہو۔ مہربانی مہربانی مہربانی، آپ نے یہ بات سنی ہے۔ میں نے کہا مالک تو اللہ ہے، تو نے علی منوایا ہے، علی نے تجھے منوایا ہے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا میرا مالک تیرا کام بھی آسان ہے۔ اللہ کہتا کیسے؟ ہون بولنے جی۔ میں نے کہا مالک تو نے اسے منوایا ہے جو نظر آتا ہے۔ علی باظاہر جسم رکھتا ہے نا میرا بادشاہ۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مالک علی کا کام مشکل ہے، علی نے اسے منوایا جو نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے کیا کہنے؟ میں نے کہا مالک کان پکڑ کے کھڑا ہوں، تیرے جلال سے ڈر لگتا ہے، میری جرت ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں بول، تو حسین قضا کرے چل تو بول۔ اور کون سا سہارا ڈھونڈیں؟ اللہ کے پاس پہنچنے حسین سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے۔ چونکہ 14 کی کرم میں شرط ہے، حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں ہے۔ حسین غیر مشروط کریم ہے، حسین نہیں دیکھتا یہ کون ہے۔ حسین کرم کا وہ بادل ہے جو برستے ہوئے جگہ ہی نہیں دیکھتا کہ میں کہاں برسی جا رہا ہوں۔ تو اس سے بڑا سہارا مجھے نہیں ملا۔ اللہ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مالک یہ جو یا آپ اڑیں گے اور میں آپ کے پیچھے، یا پھر میں اکیلا اڑوں گا مجھے کہنا واہ، یہاں نہ کہ ایسے کو تھک گیا ہے جو بچہ جوان مجھے واٹس ایپ پہ واہ واہ کر دے میں پھر بھی راضی کھڑا ہوں، ورنہ واہ واہ سے آج کا شکول بھرتا نہیں ہے میرا۔ اللہ نے کہا پھر؟ میں نے کہا مالک یہ جو منوانے والی محنت ہے یہ مجھے اپنے مولا علی کی ذرا زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا بادشاہ تجھے سارے مانتے ہیں۔ جیو یہ بچے بول پڑے، تجھے تو مالک علی نے ایسا منوایا کہ تجھے سارے مانتے ہیں۔ اللہ کہتے بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو نے منوایا ہے علی کو تھوڑے تھوڑے بالکل تھوڑے، تو ذرا محنت علی کی زیادہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس میں محنت والی بات ہی نہیں ہے، مجھے سارے مانیں گے، علی کو بالکل تھوڑے مانیں گے۔ وجہ اللہ کہتا ہے علی کو تو صرف حلالی مانیں گے نا۔ جیو سلامت رہو، سلامت رہو، حیدر سلامت رہے آپ میرے ماتمی میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کو۔ سائنجادہ کہوں جو اتنے جوان بیٹھے ہو اکبر کے نوکر، کوشش کرو حیدری آپ کو بابا اس سیدہ کی بارگاہ میں سجدے کرو جو یہ خیرات عطا فرما رہی ہے۔ مولا کی قسم ہے، اس میں نہ کمال آپ کا نہ میرا۔ جی سرکار آپ جیئے جتنا جی چاہتا ہے اتنا جی، مومن اپنی مرضی پہ مرتا ہے، مولا کا فرمان ہے۔ وہ تب تک ہمارا شیعہ نہیں مرتا جب تک وہ نہیں چاہتا، تو مولا کون چاہے گا مرنا؟ فرمایا چاہنے لگ جاتا ہے کہ جب اس کا وقت قریب آتا ہے تو ہم آل محمد 12 کے 12 اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ ہماری زیارت کرتا ہے، ہم چل پڑتے ہیں، وہ پیچھے سے ہمیں خود آواز دیتا ہے بادشاہ لئی جلو
آپ کو دیکھنے کے بعد اور زمانے کو کیا دیکھنا ہے؟ یقیناً خصوصی طور کی خیرات والی مجلس ہے آج کوئی خالی نہیں جائے گا یہاں سے. آج ترس اور رحم والی مجلس ہو رہی ہے. بسم اللہ جی. ہر عزادار بزرگان اتنے بڑے بڑے معززین تشریف فرمائیں. میں سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں, بچوں سے لے کر تمام کے لیے, جن کے نام یاد نہیں رہے وہ بھی سوری, سب کے لیے. ہاں سارے آپ میرے اپنے ہیں. جی سرکار, چیلنج ہے. علی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت نہ تیرے ڈر کی وجہ سے کرتا ہوں, نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں. تو یا علی, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی جہنم سے کہاں پر آئے. دشمن ہم سے پوچھ رہا ہے علی جہنم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو کیا آپ کے دشمن کو ہم جواب دیں؟ علی کہتے ہیں اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ میں جہنم سے ڈروں گا, میرے اپنے غضب کا نام جہنم ہے. اگلے ہاتھ پر ضرور, اگلے لفظ پر ضرور ہاتھ اٹھا لینا میرے جو جوان بیٹھے ہو. عبادت. علی کہتے ہیں بل وجدتو کا اہل للعبادت, اس کی لفظ کی قیمت دے نہیں سکتے آپ. علی کہتے ہیں میں نے کائنات میں نگاہ دوڑائی, سوائے تیرے کوئی جچائی نہیں جسے یہ پہ بہبہا. اس لیے علی کا فرمان ہے, علی فرماتے انا العابد, میں خاص عابد ہوں. یا علی آدم عابد ہے, عیسیٰ عابد ہے, موسیٰ عابد ہے, یونس عابد ہے, یوسف عابد ہے, ایوب عابد ہے, یعقوب عابد ہے, ابراہیم عابد ہے. آپ العابد کیوں؟ خاص عبادت کیسی؟ علی فرماتے ہیں یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں انہوں نے, اور جتنے ملائکہ ہیں سب نے اللہ واہ واہ اللہ کی عبادت اس وقت کی جب مصلی تھا, جگہ تھی, سمت تھی. علی کہتے ہیں میں نے اس کی عبادت تب کی, نہ جگہ تھی, نہ مصلی تھا, نہ کوئی لفظ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نا 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 نا, یہ پہ ہاتھ رکھنا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آج ملتان میرا جملہ کھا گیا تو. اتنی اللہ کی عبادت علی نے کی کہ عبادت والا بولا اب تیرا ذکر عبادت ہے, اب تیرا ذکر. جیو جیو, اب مجھے پتا چلا ہے کہ آ گیا ہے میرے سامنے شہنشاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے ترس یار, جو لطف لے رہے ہیں کہہ رہا ہوں جن کو ابھی تک ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. علی کی عبادت سمجھ میں نہیں آ رہی, علی کا سجدہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی مسجد قباء کے محراب میں علی نے سجدہ کیا, عرش سے کبریا کی آواز آئی, یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی مم مثلی, او میرے فرشتو, او آسمان کے رہنے والو, ہے کوئی مجھ جیسا. فرشتوں نے تسبیحیں چھوڑی, سجدے چھوڑے, عبادت چھوڑی, رکوع چھوڑے, عرش کے گھر احاطہ کیا,
جبریل نے ہاتھ باندھے، کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا؟ اللہ کہتا ہے کوئی مائی کا لال جو میری برابری کر سکے یا سوچے، تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کوئی مجھ جیسا؟ اللہ کہتا ہے میں گھمنڈ سے کہہ رہا ہوں۔ مالک کس چیز پہ فرمایا؟ وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو، ہے کوئی مجھ جیسا؟ چہرہ بھی میرا ہے، سجدہ بھی میرا ہے، علی بھی میرا ہے۔ کیسے منوا رہا ہے خدا علی، جیسے علی نے منوایا ہے کوئی منوا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ علی کا مانا ہوا، ہم مانی جا رہے ہیں۔ کلندر ٹھیک ہو گیا؟ کتنی عبادت کی علی نے۔ آپ کو واہ واہ بھائی جان۔ اور سر بسم اللہ یا علی، اتنی عبادت کی ہے۔ جملہ پھر کہنے لگا ہوں، یا آپ نہیں تھک گئے تو پھر بس کرو، چھیڑ کے جو چھوڑے پھر وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تھک جاتا ہے بندہ ہی تھکتے، فرشتے نہیں تھکتے۔ لیکن یہ تھکاوٹ جسم کی زینت ہے، کبھی تھکاوٹ کا بھی لطف لیا کر۔ نہیں تھکتے جی؟ چلو ابھی یہیں چیک کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں نا جی۔ یار یہ سارا ترس ہی ترس ہے، ان کا ترس گنا ہی نہیں جاتا۔ نا یہ خاص ذکر ہے، یہ کس کو نصیب ہو رہا ہے؟ آپ کو ہو رہا ہے۔ کہ تیرا ذکر عبادت ہے، یعنی ذکر علی کا کرو گے تو عبادت خدا کی ہوگی۔ واہ 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 واہ، چونکہ معبود برحق وہی ہے نا، عبادت ہے حیدری علی۔ اس لیے تو کہہ دیتے ہیں، علی نے فرمایا میں مومن کی نماز ہوں، نماز ہی اللہ کی عبادت ہے۔ حضرت مصطفیٰ نے اتنی عبادت کی اس کی کہ عبادت والا بول پڑا تھوڑی کیا کر، نہیں کہا قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام کم کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں۔ اتنی عبادت کی کہ اس نے کہا تھوڑی کر۔ علی کو کیا ڈھونڈے گا اور کیا حدیں تلاش کرے گا زمانہ۔ علی کا چھوٹا بیٹا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جس محبوب سے کہتے عبادت کم کر، علی کا چھوٹا بیٹا اسی محمد کی پشت پہ بیٹھا، وہی بول پڑا بڑھا۔ جیو جیو جیو، ہاتھ وہ پھیلا رہے ہیں جن کو خیرات مل رہی ہے۔ کونین کی ملکہ کے صدقہ میں میرا مالک آپ کو زندگی عطا فرما۔ او میرا بچوں، 71 72 یا 84 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھی۔ جب حسین بیٹھے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے کہا عبادت کم کر۔ حسن مولا نے اتنی عبادت کی کہ عبادت کا مالک بول پڑا حسن تو میرے حسن کا پرتاؤ ہے۔ سیدہ نے اتنی عبادت کی
کہ بی بی کے الفاظ تسبیح بن گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، تھک بھی گئے ہو تو نہ تھکنا. لیکن ان 4 ہستیاں مرتضی، مصطفیٰ، مجتبیٰ، سیدہ، یہ 4 ہستیاں جب دنیا سے بظاہر رخصت ہو کے چلی گئیں تو پھر کسی نے بھی ان 4 کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب دنیا چھوڑ کے چلے گئے. حسین ہے سب میں چھوٹا، دھڑ کربلا میں تھا. اب تم خدا کا واسطہ فضائل میں رہنا، مصائب کی طرف نہ جانا. اللہ کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں، فضیلت ہے حسین کی. اللہ کے زندہ ہونے پہ دلیل یہ حسین ہے کہ اللہ ہے. کیسا ہے؟ ایسا ہے. یہ زندہ ہے. بندہ ایسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ ڈاکٹر بیٹھے ہیں مجلس میں، بولنے کے لیے پھیپھڑا چاہیے، حلقوم چاہیے، لہوات چاہیے، زبان چاہیے، لب چاہیے. بول رہا ہے، عام بولی نہیں بول رہا، قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھا ہے نا. تو کل میں نے آپ سے بتایا تھا وہ رسول کی تسبیح تھی، وہ علی کی تسبیح تھی، وہ حسن مولا کی تسبیح تھی، اللہ اکبر حسین کی تسبیح ہے. آج ایک تسبیح سنو پھر مجھے چھٹی دے دو. وہ ہے تسبیح سیدہ. یہ بی بی کی تسبیح. نہیں جناب ہم چلے گئے ہو، یہاں ہو ہی نہیں. پہلے تھے آدھا گھنٹہ پہلے، اب نہیں ہو. مجھے نظر آ رہے ہیں. کچھ احساس دلاؤ نا کہ بی بی کی تسبیح. پیر علی فراز شاہ صاحب، میں آپ کے شہر میں حسن یہ چیلنج کر رہا ہوں، حسین کی پاک اماں نے سوئی دھاگے کا کام زندگی میں 2 دفعہ کیا ہے. یا علی کے کرتے سیے تھے، آپ کو واہ آئے، یہ تھک گئے ہیں. میں نے تھکے ہوئے لوگوں سے کہ آپ ستایا جائے ان کو. یا علی کے کرتے سیے یا علموں والے کے، عباس کے. یہی وجہ ہے کہ علی، بہت بڑی بات بہت بڑے لوگوں کے سامنے، یہی وجہ ہے کہ میرے بادشاہ علی جس میدان میں بھی گئے زرہ نہیں پہنتے تھے. علی بغیر زرہ کے علی میدان میں جاتے تھے. آخر ایک میدان میں مالک اشتر نے قبلہ علی سے پوچھ لیا، بادشاہ ہر بہادر زرہ پہن کے جاتا ہے، آپ بغیر زرہ کے چلے جاتے ہیں، ہماری روحیں اٹکی رہتی ہیں یا علی کہ پتہ نہیں کیا ہو، آپ تو سب کو جانتے ہیں. علی فرماتے ہیں مالک خدا کے، جملہ بڑا ہے دا تھوڑی آئے گی، خدا کے بدن کی حفاظت کے لیے بطول کے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا ہی کافی. یار پھر آ گئے ہو واپس، جاتے جاتے لوٹ آئے ہو میرے سردار ہو. ایک باری ہاتھ اچھا جوانہ دے حیدری. نہیں مزہ نہیں آیا، پورے ہاتھ اچھے حیدری. ہائے 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 ہائے. جو سیدہ نے مجھے کرتا سی کے دیا تھا وہی کافی ہے. علی کے لیے بطول کے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا محافظ ہے. ہم نطفے کی پیداوار ہیں، ہمارے اندر کہاں حوصلہ. ہمارے لیے جو محفوظ اور حفاظت والا قلعہ ہے وہ سیدہ کی تسبیح ہے. بے وقوف ہے وہ شیعہ جسے تسبیح سیدہ سے غافل ہے. بالکل میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ شیعہ بے وقوف ہے، بلکہ وہ اس کا مقدر ہی نہیں ہے جو بی بی کی تسبیح سے غافل ہے. کتنا وقت لگتا ہے بھائی. جاؤ پڑھ کے سو جاؤ، ٹھیک ہو. بھائی ڈاکٹر جو آپ کو بتا رہے ہیں SOPs اس پہ عمل کریں، میں منع نہیں کر رہا کیونکہ یہ انسان کا تقاضا ہے. لیکن یہ آپ محفوظ ہیں ہر چیز سے، ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے. آپ کا گھر محفوظ رہے گا،
سرکار صادق کا فرمان ہے اپنے بچوں کو میری دادی کی تسبیح کی تعلیم دو، نہیں دی تو پھر آپ والدین ہم مجرم ہیں۔ ہے کیا یہ کیا ہے یہ لفظ؟ جب سیدہ اس سن کو پہنچی جس سن میں بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بڑے 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 روسا جو عرب کے تھے خدمت مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، رشتے کی طلب کی، خدا بھی خاموش رہا، رحمت کل بھی چپ۔ جب کچھ لوگ حد سے بڑھے، جلال میں توحید آ گئی، حبیب یہ خدیجہ کی پلیٹیں بیچ کے جو جاگیردار بنے تھے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے! آپ کا حوصلہ افزائی کا شکریہ صاحب کہ آپ ایک دفعہ پھر تازگی آپ کے چہرے پہ نظر آ گئے مجھے۔ یہ آتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ سیدہ کا رشتہ مانگنے، ان سے کہہ دے بطول کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا میں ہوتا تو داد دیتا۔ کل جس کی چوکھٹ پہ ستارہ اترے گا سیدہ کا رشتہ ہم وہیں پہ کریں گے۔ بچوں کو یاد ہے پورا مکہ سج گیا، مسکرا پڑھو۔ چھتوں پہ لوگ چڑھ گئے، چراغاں ہو رہی ہے، آسمان کی جانب نگاہیں ہیں، ایک حجرے میں علی شریف فرما ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے تیری مشیت پہ راضی ہے علی۔ اب پورا مکہ دیکھ رہا ہے ستارے کو، زورا ستارہ اترا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا سورۃ والنجم، اسی ستارے پہ نام پر سورۃ والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جب وہ پیشانی کے بل گرا۔ میں نے کہا پروردگار گرنا پستی ہے تو بلند ہے، بلند ہو کر پستی کی قسمیں۔ اللہ کہتا ہے چل جو علی کے دروازے پہ گر جائے وہ کب پست ہوا ہے؟ یہی تو بلندی ہے۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو۔ اللہ اکبر۔ سمٹ گیا جعفر، جملہ مصاحب کا بھی پڑھنا ہے۔ پورا مکہ سج گیا، زورا ستارہ نے اپنی جگہ چھوڑی، اس نے پورے مکے کا چکر کاٹا، چکر کاٹ کے پھر واپس، پھر آیا، پھر چکر کاٹا، پھر واپس، پھر آیا، پھر چکر کاٹا واپس۔ آپ بھی روح تھے، میں بھی روح تھا، میں نے ہاتھ باندھے، میں کہ انتظار کرو، میں نے پوچھیا وہاں۔ میں نے حضرت زہرہ کے سامنے ہاتھ باندھے، میں کہ جانا تو انہیں علی کی چوکھٹ پہ ہے، یہ پکی بات ہے، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ چکر کاٹ رہے، اگر علی کے گھر کا دروازے کا راستہ بھولا ہوا ہے تو تجھے لگاؤں۔ اس نے کہا چل کام کر، میں کیسے بھول سکتا ہوں چوکھٹ مرتضیٰ کو؟ تو میں نے کہا چکر کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہتے اگر میں آتے ہی گر پڑتا تو سارے کہتے ٹوٹا ہوا ستارہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیرات والی ملک صاحب مجلس ہو رہی ہے، یہ بارگاہ میں ترقی ہے، یہ عزت والے لوگ مجھے اس بارگاہ میں مل گئے ہیں۔ ایک باری دل کر گیا تھے ہاتھ اونچے حیدری علی، یہ سارے کہیں گے ٹوٹا ہوا ستارہ تھا تو علی کی چوکھٹ پہ گر پڑا سیدھا، یہ کہیں گے۔ میں چکر کاٹ کاٹ کے بتا رہا ہوں جاہلو، ٹوٹا ہوا نہیں تھا، بھیجا ہوا تھا، بھیجا۔ اب پورا مکہ دیکھ رہا تھا تو سیدہ بھی تو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ بھی تو ستارے کو دیکھ رہی ہے نا۔ جیسے ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، میری مخدومہ نے تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لطف نہیں لیا آپ نے؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ سیدہ کی پاک زبان سے اللہ اکبر پورا ہوا۔ شور پڑ گیا مکے میں، ابو طالب کے بیٹے علی کے دروازے پر ستارہ اتر گیا۔ بطول نے سنا تو شروع کر دیا الحمدللہ، الحمدللہ، جیو جیو۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو خیرات لینے آئے ہو، آج لے جو خیرات، آج سیدہ آپ کو راضی ہو رہی ہیں۔ حق
یہ رحمت فرما رہی ہے میری مخدومہ، بانیان اور آپ عزاداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ جی۔ حیدر یا علی، سیدہ نے تلاوت شروع کر دی، علی کے دروازے پر اتر گیا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ 33 مرتبہ پورا ہوا، ستارے نے واپسی کی پرواز بھری۔ سیدہ نے دیکھ کر تلاوت شروع کی، سبحان اللہ۔ یہ ہے تسبیح سیدہ، یعنی جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو ایسا ہوگا آپ سیدہ اور علی کے پاک نکاح میں، شادی میں شامل ہیں۔ کیوں نہ پھر وہ راضی ہو کہ خیرات عطا کریں۔ جی، یعنی یہ دو کام ایسے ہیں، دو ویسے ایک دو تین چار ہیں، لیکن میں دو گزارش کرتا ہوں کہ جو اللہ نے جبریل کے بغیر اپنے محبوب کو ڈائریکٹ بات کی ہے، جبریل کو درمیان میں نہیں ہے۔ ایک علی کی ولایت کا جو حکم ہے وہ بھی شب معراج وہیں پہ وہیں بات ہو گئی، اور سیدہ کا رشتہ بھی اللہ نے ڈائریکٹ مانگا ہے۔ ایک دو، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ شب معراج چونکہ 120 معراج ہیں حسین کے نانا کی، ان میں 2 معراجوں کا تعلق جناب سیدہ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ رسول سیدہ لینے گئے، ایک دفعہ دینے گئے۔ ادھر والے تھک گئے ہیں بچے، بس سمٹ گیا ہوں، یہ تو اس نے چھیڑ دیا ہے مجھے یار۔ شب معراج اللہ نے کہا حبیب پتہ ہے تجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے بطول کا رشتہ علی کے لیے چاہیے۔ رسول نے کہا پروردگار اتنے سے کام کے لیے؟ اگلے سال تو سے اگلے سال 15-20 سال کا ایک جملہ ہے، تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا، میں سیدہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا، اتنی بڑی رات بنا دی یہ رشتہ مانگنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے، وہ سیدہ ہے، وہ طاہرہ کم تطہیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خیرات والے لوگ بیٹھے ہو جائیں۔ روح الامین ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی روٹی مانگنے آ جاتا ہے۔
मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। आप अकेले जो हाथ सर पे मार रहे हो, आज जरूर वाजिब समझ के सर पे हाथ मारना जो जवान हो। बुजुर्ग ना, जवानों पर आज वाजिब है, क्योंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी ने लिखा है, जाकिर हुसैन की गुर्बत पड़े तो सीने का मातम करो, अगर जाकिर जनाबे आलिया की मजलूमियत पड़े तो फिर जवानों सर पे मातम करो। पूछा गया किबला वजह? उन्होंने कहा जितना शाम गरीबों को घोड़ों के सुमू के साथ शब्बीर का सीना जख्मी था, इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ अली की बेटी का सर। इसलिए आज का मातम मेहरबानी करना सर पे मातम कर लेना। हौसला 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 बस कर देनी चाहिए। मैंने कहा था ना भाईजान, मौला की कसम है, इनको देख कर ना डर लग जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हौसला 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 बस कर देने चाहिए। होगी गुर्बत, इससे क्या पढ़ा जाए भाईजान, क्या पढ़ा जाए? भाईजान अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी ने जो नतीजा दिया है ना करबला और शाम का, एक सतर में दिया है। वो सतर नहीं है, खंजर है। पता नहीं कौन बर्दाश्त करे, कौन मुझे मारे। किज़वीनी कहता है इन 9 लाख बेगैरतों ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा। यार मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती है जो आप बुलंद आवाज में कर रहे हैं। अगले जुमले पर एक दफा जवान सर पे हाथ बेटा रख लो। वो कहते हैं अब्बास को एक जगह पे मारा, अली की बेटी को 72 बाजार। दो फीसद पड़ा है, जो किताबों में भरी हुई है ना, वो आपको सुना यही नहीं, सिर्फ 2% इशारे से पड़ गए हैं। क्योंकि आपके दिल की तारें टूटने से डर लगता है। मोमिन के दिल की तारें राशम से ज्यादा नाजुक होती हैं। आज 98% से 2 लफ्ज पढ़ने हैं। फिर अलम के नीचे बैठ के है कर लेना। ये जो हम आपको सुनाते हैं ना, हुसैन अब्बास की लाश नहीं लाए, जबकि गाजी ने कहा मुझे मासूमा से हया आती है, मैं पानी के बगैर खीमे में कैसे जाऊं। ये आपके डर की वजह या खुद हाथ सर पे मार दोगे। पता क्यों? लाश चूंकि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का बेटा। हुसैन आवाजें देकर कहता है बोल अब्बास, और गाजी मैं हुसैन गरीब हो गया। अल्लाह, अगला जुमला इसी मातम में सुन जाओ। और मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, खुद उठ के तुम टकरे मारने लग जाओगे, तुम्हारा माहौल बता रहा है। ये थी गाजी की गुर्बत। चाहो तो मुझे माफी दे, ये थोड़ी गुर्बत है। गाजी के बाद पूरा 1 साल अली की बेटी का बुर्का कभी किसी हाथ में रहा, किसी वक्त
नाच नाच के कहता रहा ये अली की बेटी का बुर्का है, बच गया है तेरा दीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह कौम ज़ालिमीन। भाईजान बस कर दो, ये बुजुर्ग थक जाते हैं, इनके जिस्म में ताकत नहीं रही, ये हुसैन के अज़ादार क्यों मारना चाहते हैं, ये काफ़ी हो गया है। अगर रोक रहे हैं तो फिर दुआओं की कबूलियत के लिए मैं एक जुमला हदिया कर देता हूँ, आपकी और बानियान की दुआएं कबूल करें। आज कबूल हैं, आज बस आज क्या आखिर में ज़ियारत ही पड़ी जाएगी। मौला इमाम ज़माना आप पे राज़ी हो गए, वो पर्दे वाली ने खैरात आपको दे दी है, और क्या मांगना है। बाकी जो भी मांग रहे हो बीबी ने कबूल कर दी है, जो जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ। यार ये दीवारें मुझे रोता हुआ नजर आएंगी या तुम चुप कर जाओगे। सदरुद्दीन किज़वीनी कहते पता नहीं इन बेगैरतों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहते बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया, जिसे समझ आएगी उसे यही आ जाएगी। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे, एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी सर हो तो हाथ में ले जाओ यार, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। ये शामी कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं, एक बारी सर पे हाथ मारी, किसका लहू है। वो कहता है आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है, इन बेगैरतों ने इतने जुल्म की, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है। सैयद आपका पुरसा कबूल फरमाए, सैयद आपकी नौकरियां कबूल फरमाए।